الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قوم سمود کا تفصیلی واقعہ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اس کا کچھ حصہ گزشتہ دن بیان کیا تھا۔ آج اس کا بقیہ حصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جب قوم سمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اونٹنی کو قتل کیا، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھا دیا اللہ کے حکم سے۔ اب وہ لوگ اپنے اس عہد سے پیچھے ہٹ گئے اور ایمان نہیں لایا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، جندہ بن عامر اور اس کے کچھ ساتھی حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن اکثر سرداران نے جو ہے ایمان نہیں لایا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنے عہد سے پیچھے ہٹ گئے، اب عذاب سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس اونٹنی کا خیال رکھیں، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر بھی ان کو دعوت دی، لیکن وہ اپنے اس حد درمی میں ڈٹے رہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی کو پیدا کیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں مفسرین نے یہ حکمت بیان کیا ہے کہ وہ لوگ پتھر تراشتے تھے، نقش و نگار کرتے تھے اور تصویریں بناتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک چٹان کے اندر سے اونٹنی کو پیدا کر کے ان کو بتا دی، دیکھو آپ اچھے سے اچھے تصویر بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر روح ڈالنے کی قدرت تمہارے اندر نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اب اس اونٹنی کے اندر بھی عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالی نے حکمتیں رکھی تھی، اور یہ جس چراگاہ میں چرتی تھی وہاں پر کوئی اور جانور، گھریلو جانور یا جنگلی جانور قدم نہیں رکھ سکتے تھے، اور یہ جس جگہ پانی پیتی تھی وہاں کے پورا کا پورا پانی یہ پیتے تھے اور جانوروں کے لیے کچھ نہیں رہتے تھے۔ تو رات کے وقت جب چراگاہ سے یہ علاقے میں داخل ہوتے تھے تو سارے لوگ اپنے برتن لے کر جمع ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے لیے دودھ لے کر جاتے تھے۔ یوں یہ سلسلہ کچھ دن چلا۔ ایک دن علاقے کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اس اونٹنی کی وجہ سے ہمارے مال مویشی بہت تنگ ہو گئے، اور نہ ان کے لیے چرنے کی جگہ ہے، نہ پانی پینے کا کوئی ان کو موقع مل جاتا ہے، لہٰذا آپ اس کا کوئی انتظام کریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دی اور دوسرا دن جو ہے ان کے جانوروں کے لیے مقرر کر دی، یعنی جس دن اس اونٹنی کی باری ہو اس دن کوئی اور جانور، گھریلو جانور، جنگلی جانور اگر جو ہے نا پانی بھی نہیں پیے گی اور اسی طرح چراگاہوں میں بھی نہیں جائے گی، تو یوں باری مقرر کر دی۔ کچھ دن یہ سلسلہ بھی چلتا رہا۔ ان میں ایک شخص تھا قزار بن سلف، اور یہ بڑے عیاش نوجوان تھے، اس کے کچھ ساتھی تھے، 7-8 ساتھی، اور یہ والدین کے نافرمان بھی تھے۔ ان کا عشق ہو گیا ایک لڑکی کے ساتھ، اور ان کو لے کر آئے روز گانا وغیرہ اور ناچ گانے، شراب، اس طرح عیاشی کیا کرتے تھے چپ چپ کے۔ ایک دن قزار بن سلف اس لڑکی سے کہنے لگے کہ ہم کب تک اس طرح چپ چپ کر زندگی گزاریں گے، ہم شادی کرتے ہیں۔ اب اس لڑکی نے، یعنی وہ عورت بڑی خاتون تھی، اور اس نے ایک شرط یہ رکھی کہ آپ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے، میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا۔ یہ قزار بن سلف یہ اتنے ذلیل
انسان تھے کہ اتنی خسیس ذلت والے کام کے کرنے پر آمادہ ہو گئی، اتنی سخت گناہ، یعنی اللہ تعالیٰ ناقۃ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی، اور یہ اپنے دوستوں کو لے کر ایک گات میں خود بیٹھ گئے، اور اپنے دوستوں کو بھی مختلف جگہوں پر انہوں نے مقرر کر دیا، آپ اس جگہ پہ، آپ اس جگہ میں بیٹھے۔ یہ اونٹنی مقررہ ٹائم پہ جب چراگاہ سے چر کر واپس علاقے میں داخل ہو گئی، یہ مل کر اس کے اوپر تیر چلا دی، تو وہ زخمی ہو گئے، اور یہ تلوار لے کر جیسے اس کے اوپر آنے والے تھے، لیکن وہ باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دے رہے تھے، تو یہ کزار بن سلف پیچھے سے آ کر ان کے کونچیں کاٹ دی۔ یوں جب علاقے والوں کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی کو جو ہے مارا گیا، یعنی ذبح کر دیا گیا، سارے آ کر خوشی سے آ کر جو ہے گوشت لے کر جانے لگے۔ جب یہ واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، حضرت صالح علیہ السلام نے بہت افسوس کیا، انہوں نے کہا اب جو ہے یعنی تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دعوت دی ہے، اب اس سے بچنے کی ایک ہی صورت یہ ہے کہ اس کی جو بچہ، یعنی اس اونٹنی کی جو بچہ ہے اس کو واپس لے آئے اور اس کا خیال رکھے، اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ نہیں مانے، یعنی وہ سردار جو تھے انہوں نے بھی نہیں مانے، بھائی ان کو رہنے دیجیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھ کچھ مسلمانوں کو لے کر اس اونٹنی کے بچے کی طرف چلے گئے۔ جب وہ اونٹنی کا جو بچہ تھا، وہ جب حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ 3 آواز نکال کے وہ چٹان پھٹی، وہ اس کے اندر چلی گئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے 3 آواز نکالنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اب ان کے 3 دن، یعنی 3 دن تک یہ لوگ زندہ رہیں گے، 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ بدھ کا دن تھا، بدھ کے دن جب یہ صبح اٹھے تو ان کے جو ہے منہ بالکل زرد ہو چکے تھے۔ اب ان کو پتہ چلا ہو سکتا ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے جو بات کہی وہ عذاب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب یہ لوگ بجائے کہ توبہ کرتے، لیکن اور بھی غصے ہو گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے قزار بن سلف اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے مسجد کی طرف جانے لگے، تو اس مسجد کے پاس ایک درخت تھا، وہ درخت کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا کی، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ یہاں سے جائیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے، گھر جا کر کنڈی لگا کر اندر بیٹھ گئے۔ تو یہ لوگ مسجد حضرت صالح علیہ السلام کو نہیں پایا، اور جا کر اس کے گھر گئے اور اس کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور اس نے ایک تھپڑ مارا تو قزار بن سلف وہاں پہ مردار ہو گئے، اور ان کے باقی ساتھی بھی وہاں پہ مر گئے۔ جب اگلے دن جمعرات کے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، تو جب ان کو پتہ چلا، جب ان کو لاش ملی قزار بن سلف کا، تو انہوں نے کہا دیکھو حضرت صالح علیہ السلام نے ہمارے اپنے اونٹنی کے بدلے میں ہمارے 9 بدوں کو قتل کیا، لہٰذا ہم بھی جو ہے حضرت صالح سمیت ان کے گھر والوں کو قتل کریں گے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، تو جندع بن عمر جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی دفاع کے لیے آئے، اور آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ درمیان میں آ کر ان کے درمیان صلح کر دی، اور حضرت صالح علیہ السلام اس علاقے کو لے کر اس علاقے سے ہجرت کر گئے، اور اس دن یعنی اگلے دن پھر ہوائیں آندھی آنا شروع ہو گئی، اور تو جب یہ آندھی اور ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تو یہ لوگ کہنے لگے ہم اپنے مضبوط پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے ہوئے ہے اس کے اندر جا کے گھس جاتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا جب رب کا عذاب آتے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ یوں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، جس سے ان کے کلیجے منہ کو آگے پھٹ گئے، اور
یوں وہ بالکل مردار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ تو جو لوگ اپنی صلاحیت کو، اپنی قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک حد تک ڈیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے پھر چھوڑتے نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس واقعے سے جو ہے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔